اور ٹیلی ویژن پہ بولا. دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں اس پہ تھوڑا سا یہ ضرور کہوں گا کہ ایک تو تنقید کرنا سب کا حق ہے, تنقید کرنی چاہیے. اگر کوئی ادارے کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے یہاں پہ, چھوٹے ہیں بڑے ہیں, اچھے ہیں برے ہیں, پرانے بدنام ہیں یا بدنام ہو رہے ہیں, میٹر نہیں کرتا. اگر ان کی کوئی ایسی کوتاہی ہے جو بڑی آبویس ہے اور وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, تو آپ کا, میرا, عوام کا, سب کا حق ہے تنقید کرنا, اس سے نہیں بھاگنا چاہیے. مگر یہ ضرور ہے کہ وہ تنقید کرتے ہوئے, اب میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی وہ یوں کرنا چاہیے, اس سے یہ نقصان ہو جائے گا, یہ فائدہ ہو جائے گا. ہاں, بٹ کنکلوژنز ڈرا نہیں کر لینے چاہیے, تنقید ضرور کرنی چاہیے. انویسٹیگیشن کی ڈیمانڈ بڑی مناسب ہے, ہونی چاہیے. ہم نے, ہماری پارٹی کے تو جنرل سیکرٹری بھی وہاں جا کے بیٹھے رہے, بڑا واضح موقف رکھا. مجھ سے کل کسی نے جب اپنا موقف پوچھا تو میں نے کہا جو صحافیوں کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے, وہ انصاف چاہتے ہیں اور اپنے اطمینان کے مطابق چاہتے ہیں, تو وہ ہمیں ان کو دینا چاہیے. اس میں تو کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں. اٹ از انفارچونیٹ کہ حکومت نے اس کو ڈیلے کیا. کیوں کیا, آئی ڈونٹ نو وائی اٹ واز لیٹ ان دیٹ آفس. پہلے ہو جاتا تو یہ مناسب تھا, میں اس بات کو سمجھتا ہوں. جہاں تک یہ چیز ہے کہ چیف صاحب جو ہے وہ ان سے پوچھنا چاہیے تھا, میرا اس پہ ایک اتنا سا کامنٹ ضرور ہے کہ بہتر ہوتا ہے کہ ادارے کو کرٹسی ہے, بائنڈنگ نہیں ہے. مورل کرٹسی ہے, ٹھیک, کرٹسی ہے, بائنڈنگ نہیں ہے. انکوائریز ایکٹ جو ہے 1956 کا, جس کے تحت کمیشنز بنائے جاتے ہیں, وہ جس میں ٹی او آر سیٹ کیے جاتے ہیں, سارا کچھ کیا جاتا ہے, اس میں بھی آئین اور قانون میں کہیں بائنڈنگ نہیں ہے. بٹ پھر بھی کرٹسی یہ ہے کہ جب آپ ایک ادارے کے کسی شخص کے ذمہ یا اس کو کوئی چیز سونپتے ہیں, ذمہ داری سونپتے ہیں, تو بہتر ہے کہ اس ادارے کے سربراہ سے کنسلٹ کر لیں. Yes, why not? تاکہ ایبٹ آباد کمیشن جیسا حال نہ ہو نا اس کا بھی. ہاں نہ ہو. جیسے کہ اگر مجھے آپ کے کسی کرو کے کسی بندے سے کوئی کام ہے یا کوئی فیور چاہیے یا نہیں چاہیے, یا کوئی میں کنوے کوئی چیز کرنا چاہتا ہوں, تو بہتر ہے کہ میں آپ سے بات کر لوں نا. تو اس میں کل غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی, اور جو بیچ کے اریٹنٹس ہیں, ایلیمنٹس ہیں, وہ شاید آپ کے اور میرے یا اس کے درمیان کوئی غلط فہمی نہ پیدا کر سکیں, اور جس سے پورے کا پورا مقصد جو ہے وہ تار نہ ہو جائے. سو ہاں, یہ کرٹسی ہے اور یوزلی یہ کامن پریکٹس بھی ہوتی ہے. بٹ اگر کوئی لاء پہ جانا چاہے تو لاء میں اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اخلاقاً ایسا کر لینا چاہیے. اگر نہیں ہوا ہے تو غیر مناسب ہے, ہونا چاہیے تھا, کر لینا چاہیے تھا. سر کیوں نہیں کر لیے؟ یہ دیکھیں ایبٹ آباد والے واقعے میں بھی یہی مسئلہ بن گیا تھا. اگر اب یہ ایشو بن جاتا ہے تو بلا وجہ آپ ایک اچھا کام بھی جب کرنے جاتے ہیں تو اس میں کچھ چھوٹی سی آپ ایسی ایک لوپ ہول ضرور چھوڑ دیتے ہیں جس پہ کوئی نہ کوئی پھر وہ ایک بڑی کہانی بن جاتی ہے. سب سے پہلے تو میں عبدالقادر بلوچ صاحب نے جو الزامات ہمارے اوپر لگائے ہیں کہ ہم نے پریس کو اور ایجنسیز کو آمنے سامنے کھڑا کیا ہے, ہم نے کھڑا نہیں کیا معذرت کے ساتھ. یہ جس دن پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا, اس سے اگلے ہی دن امریکن سفیر جناب میاں نواز شریف صاحب کو رائمنڈ ملے, اور اس کے بعد وہ سندھ کا انہوں نے دورہ شروع کیا, اور انہوں نے اپنی طرف سے فوج کے اوپر اور ایجنسیوں کے اوپر چڑھائی شروع کی. اور پھر یہ خیبر پختونخوا میں گئے, وہاں پر بھی انہوں نے الزامات بے تحاشا لگائے, اور مختلف جگہوں پر گئے تو انہوں نے یہ کام شروع کیا. تو ہم نے تو ہاؤس کے اندر بھی ہمارے دوست ساتھ بیٹھے ہیں پارلیمنٹیرینز, ہم سب نے ان کو بارہا بار اس بات سے منع کیا کہ آپ اپنی فوج اور اپنی ایجنسیز کے اوپر اس طرح نہ برسیں, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ہم نے ملک کے دفاع کے لیے, ملک کی مضبوطی کے لیے اپنی فوج کو اور اپنی ایجنسیز کو فیور کیا ہے, برے حالات کے اندر بھی. جبکہ ہمارے جو لیڈران تھے ان کو شہید بھی کیا گیا, تو ہم نے پھر بھی اس ملک کی خاطر اپنی شہادتوں کو بھولے ہیں وقتی طور پر. تو لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ یہ الزامات جو گورنمنٹ کے اوپر لگانا آسان ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ ہمارا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی آمنے سامنے لے کے آنا. جو دوسری بات کی یہ کہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا, پہلے اپنے کمیشن تو ہم نے بنا دیا تھا آغا رفیق صاحب کی سرپرستی کے اندر, لیکن آپ کو نہیں ایکسیپٹ ہوا, آپ نے اس کا ببیلا کیا. ابھی ایک دو دن 2 مرتبہ بات ہونی تھی. آپ کے پریزیڈنٹ جو تھے پرویز شوکت صاحب, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پی ایم صاحب سے بات کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں آپ بہت جلدی میں تھے, یا آپ کے ذہن میں تھا کہ اگر ہم احتجاج نہیں کریں گے تو میری سن لیں. تو رات بھی جس ایکسپریس کے ایک پروگرام میں میں تھا, میں یہ بات کر کے آیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب سے ہماری ملاقات ہے, ہم یہ بات ضرور ان کو کہیں گے
کہ ہم ایک جمہوری لوگ ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ کل تک اس کا ڈیسیجن ہو جائے گا. اور اس بات کو اگر آپ دیکھیں اس پروگرام میں بھی میں کہہ کے اور بھی ہمارے صحافی بھائی جو اینکر تھے ملے ہیں تو میں نے کہا آپ زیادہ جوش میں نہ آئیں, ہوش کے ضرور نہ خون ہمیں ضرور لینے چاہیے, اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس کو آج میں سمجھتا ہوں یہ جو کل کا جو پروگرام چلا تھا اور کچھ لوگوں کی یہ کوشش تھی, سازش تھی. میری بات سن, میں جس طرف لے کے جا رہا ہوں, یہ کوشش تھی کہ یہاں پر گورنمنٹ جو بضد ہو جائے اور وہ یہ جو جس کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ نہ ہو سکے, تو اس کے اوپر کچھ لے دے شروع ہو جائے, واویلا پبلک میں جانا چاہیے. تو لیکن اس میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ہائی جیکنگ کی بات کر رہے ہیں, اس میں تمام جو ہمارے جو معزز لیڈران ہیں انہوں نے ایک سٹارٹ لیا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں بر وقت وزیر اعظم نے جو فیصلہ کیا ہے اور عوام کی توقعات کے مطابق کیا ہے, تو انشاءاللہ اس سے میں سمجھتا ہوں آئندہ کے راستے جو ہیں, جو ایک دہشت گردی کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اس ملک کے اندر, اس کو کنٹرول کرنے میں انشاءاللہ اس کی معاونت ملے گی. آپ پولیٹیکلی ہائی جیک کرنا چاہتے تھے اس کو, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں آپ آئسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں, غفور حیدری صاحب جو ہے سینیٹ میں وہ بھی آپ سے خوش نہیں ہیں. ہم تو میں یہی آخر ان کا تو ایک بات مجھے یاد آ گئی, میں وہ مکمل کر لوں پھر آپ, میں ایک بات صرف میری چھوٹی سی بات ہے, ان کی مثال میں تازہ دینا چاہتا ہوں. رانا ثناءاللہ والی, اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں بابر اعوان کے حوالہ سے, اگر آپ وہ دیکھیں, انہوں نے سلیمان تصیر کے حوالہ سے بھی ایسی بات کی تھی رانا ثناءاللہ صاحب نے, اور اس کا انجام آپ نے دیکھا کیا ہوا اس ملک کے اندر. اور آج پھر وہی ایک کوشش انہوں نے کی ہے, اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ محبت کے ساتھ ساتھ یہ ان کا اس حوالہ سے بھی شورا کھونپنے میں کہیں بھی یہ انہوں نے کمی نہیں کی. اور رانا ثناءاللہ نے تو واضح طور پہ کیا جس کو تمام ہاؤسز نے مذمت کی ہے, ریزولوشن پاس کی ہے, تو اس کے اوپر ان کی لیڈرشپ کو فوج نظر آ رہی ہے, ایجنسیز نظر آ رہی ہیں, لیکن یہ لوگ وہ لوگ جو ایجنسیز کے مورے بنے بیٹھے ہیں, جو یہ بات کر رہے ہیں اور اس حوالہ سے بات کر رہے ہیں کہ یہی رانا ثناءاللہ جس نے اتنی بڑی, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اصل مورے تو یہ لوگ ہیں اس ملک کے اندر. دہشت, میری سن لیں, میں جو بات کر رہا ہوں دہشت گردی کے حوالہ سے سب سے بڑا دہشت گرد تو رانا ثناءاللہ ہے جس نے یہ بات کی ہے, جیسے آپ واضح مثال موجود ہے. تو اس لیے ہمیں ان کی لیڈرشپ کو جو اتنے محب وطن ہیں ان کو اس کے اوپر فوراً ایکشن لینا چاہیے. یہ عوام کی بھی ڈیمانڈ ہے, ہاؤسز کی بھی ڈیمانڈ ہے, ہم نے تو اپنے فیصلے کر لیے نا, آپ نے احتجاج کے ہم نے سن لیا, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اب ان کو باری دے بڑا پاکستان رانا ثناءاللہ صاحب کے جو ریمارکس ہیں اس حوالے سے آج بابر اعوان صاحب نے بڑی سخت بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے وہ خود پٹیشن ڈالیں گے, اور یہاں تک کہ جو سینٹ میں غفور حیدری صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو کس نے یہ دے دیا ہے اجازت کہ وہ فتوے ڈالتے پھرے لوگوں پہ. اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی, پورے سینٹ میں ان کے خلاف احتجاج ہوا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں یہ بات لے جائیں گے. میں سب سے پہلے تو پہلے پوائنٹ پہ کمنٹ کروں گا جو انہوں نے اپنے ڈیفنس میں, کہ ہمارے قائد نکلے, سندھ گئے, کراچی گئے, اور انہوں نے ایجنسیز کے خلاف, آرم فورسز کے خلاف بات کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہاں ہم بات کرتے ہیں, ہم فوج کے خلاف بات کرتے ہیں, ہم ایجنسیز کے خلاف بات کرتے ہیں, ہم ان کے پروفیشنل رول کے بارے میں بات ہم نہیں کرتے ہیں, ہم ان کی سیاسی انوالومنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ فوج کا یا ایجنسیز کا, یونیفارمڈ ایجنسیز کا, جن کا ایک سیکرڈ ڈیوٹی ہے ملک کی بارڈرز کی, ملکی فرنٹیئرز کی دفاع کرنا, ان کو سیاسی معاملات میں الجھایا نہ جائے, ان کو استعمال نہ کیا جائے. اگر وہ استعمال ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک صحافی کے قتل وہ بھی الزام ان کے اوپر, دوسرے صحافی کا قتل ان کا الزام بھی ان کے اوپر, بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ, مسخ شدہ لاشیں ان کا بھی الزام ان کے اوپر, اور پھر وہاں پر خروٹ آباد میں جو کاروائی ہوتی ہے سب کا الزام, کراچی رینجرز, ہر جگہ الزام ان کے اوپر آتا ہے. یہ وہ فورس ہے جس کی جن کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ ملک کے لوگ, تمام کا تمام ملک
کہ جتنے بھی ہمارے شہری ہیں ان سے محبت کریں. سر یہ بھی فرما دیجیے گا. پلیز پلیز دیکھیں آپ نے ان کو اتنا میں پورا ٹائم دوں گی سر, پھر میں بھول جاؤں گی. میں خالی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بھی اس میں واضح کر دیجیے گا, یہ اپنی پوری باتوں میں یہ بھی بات واضح کر دیجیے گا جو آپ نے کہا کہ سیاست میں نہ کہاں وہ سیاست کریں, یہ بھی واضح کر. سیاست وہ نہیں کر رہے ہیں, سیاستدان ان کو سیاست کرنے کے لیے اپنے انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ان کے اختیار میں یہ چیزیں دی گئی ہیں, ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ کرو وہ کرو. سیاستدانوں کو چاہیے یہ کہیں یہ ہوں یا میں ہوں یا اگلے ہوں یا پچھلے ہوں. حقیقت یہ ہے, دیکھیں جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ماضی سے لے کر آج تک یہ غریب لوگ ایک پیکج کے نتیجے کے طور پر آئے تھے جہاں پر آرم فورسز کی انوالومنٹ کو ٹو سم سرٹن ایکسٹینٹ مختلف معاملات میں انہوں نے ایکسپٹ کیا تھا, تب تاج پوشی ان کی گئی تھی. امریکہ پاک امریکہ تعلقات کے معاملے میں فوج کی سپریمیسی انہوں نے ایکسپٹ کی تھی. وار آن ٹیرر میں انہوں نے فوج کی سپریمیسی ایکسپٹ کی تھی. بلوچستان کے معاملے میں انہوں نے فوج کی سپریمیسی ایکسپٹ کی تھی. پرویز مشرف سے جو ٹریٹمنٹ کیا جانا تھا اس معاملے میں بھی فوج کی سپریمیسی انہوں نے ایکسپٹ کی. تو پھر بعد میں یہ وہاں پر آئے, اٹس ناٹ پاسٹ بی بی, یہ تو اس کے نتیجے کے طور پر آئے ہیں اور وہ کارروائی آج تک جاری ہے جس کی وجہ سے یہ شکایت آئے ہیں. ہم فوج سے محبت کرتے ہیں, ان کی قدر کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو میرے خیال میں ہم سے زیادہ کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتا جس کی قربانیاں دی ہے. میں ایک سولجر ہوں, میری پرائیڈ سولجرنگ ہے, اور میں یہاں پر اگر آپ نے بھی بلایا شاید اس پوزیشن کی وجہ سے ہے کہ میں لیفٹیننٹ جنرل بنا, گورنر بنا تو اس پوزیشن میں ہوا, اور ابھی نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں تو آپ نے بلایا, مجھے فخر ہے, میں کبھی کنڈم نہیں کرتا ہوں. لیکن ایز اے پروفیشنل سولجر آئی ہیٹ ٹو بی پارٹ آف politics if when I am in the uniform. میں آپ کو بتا رہا ہوں, when I am in the uniform. Sir, you were in politics when you were in uniform, so let's not talk about that. I never did any politics. Let me put it very right. Sir, kya baat kar rahe hain? The day I felt, میری بات سن, the day I felt, I kicked it off and I left it. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات میں نے کہا. وہ تو چھوڑ دے, پاس ہو گیا, بہت سارے لوگوں. ایک منٹ, دوسری بات. اب پریزنٹ میں کون کر رہا ہے سیاست سر؟ پریزنٹ آپ تو کہتے ہیں جلیلانی نے پولیٹیکل ڈورز بند کر دی ہے. پریزنٹ میں اس حکومت میں وہ گٹس نہیں ہے, وہ سپائن نہیں ہے کہ ان کو انڈر کنٹرول لائے. وہ آفر کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے سبارڈینیشن کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو ہر دوسرے تیسرے دن بلا کے فوٹو کھچاتے ہیں, ہر دوسرے دن ان کو جا کے انوالو کیا جاتا ہے. یہاں پر ڈگنیٹریز آپ کے باہر کے, لیکن میں بھی بات سن مکمل ہونے دیں. سر میں بات آپ کی تب مکمل ہونے دوں گی جب مجھے اس کی کچھ سمجھ میں آئے گی, کچھ کڑیاں ملیں گی. What is the requirement of a government officer? Are you criticizing the government or are you criticizing the armed forces or are you saying that the armed forces? I am not criticizing anybody. What are you saying? I am commenting at this present state of affairs as to what's happening around. کہ وہ subordinate ہونا چاہتے ہیں, یہ نہیں کرتے. Yes. انہوں نے کہا تھا اور یہ ان کو سیاست, وہ یہ ان کو سیاست میں یہ ان کو بطور اپنی قوت کے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد بھی ہر دوسرے تیسرے دن آرمی چیف آ جاتا ہے, اس کے ساتھ تصویر کشائی کی جاتی ہے. کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ ان کو اپنا پروفیشنل ڈیوٹیز کر دیں. نو, وہ سبارڈینیٹ ان کو بلایا جاتا ہے تو اس سپوزڈ ٹو بی کمنگ. دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم وہ سبارڈینیٹ بھی ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے, وہ نہ جائیں تو آپ کہیں گے کہ چیف آف دی آرمی صاحب صدر کی بات نہیں مانتے. You are not understanding, you are not trying to understand. جان بوجھ کے جان بوجھ کے نہیں سر, ایکچولی I am not understanding to be very frank. So میں آپ کے دو اور جو ممبرز ہیں, ایک سیکنڈ سر, I'll come back to you. پوائنٹ پورا کر لیں گے. پلیز پوائنٹ پورا. جو پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو فوج کو سیاست میں انوالو نہیں کرنا چاہیے, ان کو بطور استعمال نہیں کرنا چاہیے. Now the point is very clear. میں اب آپ سے ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینے دیں, just short break quickly and I'm then going to come back and ask the other two participants. وہ بھی حکومت کا حصہ ہے, مجھے بتائیں کہ فوج کو کون گھسیٹ رہا ہے.